الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا تذکرہ کروں گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اولیاء کرام کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف و پہچان اور دنیا آخرت میں ان کی بشارت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولیاء وہ لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء اعظام کے مخصوص فضائل اور ان کی پہچان و تعریف اور ان کی دنیا آخرت میں بشارت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات میں ولی اور اولیاء کا تذکرہ فرمایا، ولی اور اولیاء کا لفظ ذکر فرمایا۔ انہی اولیاء میں سے امام الاولیاء پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آتی ہے۔ آپ تمام ولیوں کے سردار تھے، سید الاولیاء ہے آپ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ کی ولادت سے پہلے بہت سارے اولیاء اعظام نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی، خصوصاً سید المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کی بنا پر آپ کی ولادت سے چند سال پہلے لوگوں کو آپ کی ولادت کی بشارت دی ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفات اولیاء میں بیان فرماتے ہیں، جمعہ کا دن حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفہ میں تھے، کشف کی حالت میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلا، قدمہ علی رکبتی، قدمہ علی رکبتی، ان کا قدم میری گردن پر، ان کا قدم میری گردن پر۔ جب سید المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ استغراق سے فارغ ہوئے، آپ کے خدام نے آپ سے پوچھا، یہ آپ حالت کشف میں آپ اپنے زبان سے آپ نے یہ جملہ نکالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا، مجھے کشف ہوا تھا اور کشف کے دوران مجھے یہ بتلایا گیا 5ویں صدی کے آخر میں ایک بزرگ ظاہر ہوگا جن کا نام عبد القادر ہوگا،
جن کا مولد جیلان ہوگا، مسکن بغداد ہوگا، وہ بامر الہی کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہو۔ وہ بامر الہی کہے گا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جس ولی کا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہو، اس کا قدم میری گردن پر ہو، لہذا بغیر اختیار کے میری زبان سے جملہ نکلا قدمہ علی رکبتی، قدمہ علی رکبتی، اس شخص کا قدم میری گردن پر کیوں نہ ہو۔ یہ سید المشائخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سید الاولیاء، امام الاولیاء حضرت شیخ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بشارت دے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے زمانے کے بڑے متقی، نیک اور صالح تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح کے جوانی کے مشہور واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح سفر کے دوران نکلے، جب ایک مقام پر پہنچے تو بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھی، آپ نے نگاہ اٹھائی، دریا پر بہتے ہوئے ایک سیب ملا، آپ نے اٹھا کر کھانا شروع فرمایا۔ جب اٹھا کر کھانا شروع کیے، کھانے کے دوران آپ کی ذہن میں یہ بات آئی یہ دوسروں کا سیب ہے، یہ ناجائز ہے، حلال نہیں، گناہ اور خطا کا ذہن میں خیال آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو صالح اور اس دریا کی طرف جس طرف سے سیب بہہ کر آ رہا تھا آپ چلنے لگے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد اس باغ تک پہنچے، دریا کے قریب ایک باغ تھا، آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو صالح نے دریافت فرمایا اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس باغ کا مالک عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جو جیلان کے شیخ المشائخ تھے، صاحب کرامت ولی تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا باغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے باغ کا ایک سیب کھا چکا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھانپ چکے تھے، تار چکے تھے، یہ بندگان خدا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 سال میرے اس باغ کا رکھوالی کرو، 10 سال کے بعد اسے شرط بتلائی جائے گی، ان دونوں شرطوں کو پورا کرو گے تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض 10 سال مکمل ہوا، اس کے بعد دوسری شرط پیش کی گئی کہ تم میری لڑکی سے نکاح کرو جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو صالح تیار ہو گئے، نکاح ہوا، رات کے اندر گئے۔ جب رات کے اندر بستر پر گئے تو ایک حسین و جمیل عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے روبرو ہے اور صحیح سالم ہے۔ آپ فوراً عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آئے۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ وہ کوئی اجنبی عورت نہیں، تمہاری بیوی ہے۔ میں نے بہری اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کسی اجنبی مردوں کی بات نہیں سنی، پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے ناجائز جگہ پر چل کر وہ اپنے قدم سے نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی حالت تھی، نیک اور صالح عورت تھی، نیک اور صالحہ تھی، بھلا ایسی عورت سے پیران پیر دستگیر امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ جنم لے؟ الغرض نکاح ہوا اور نکاح کے بعد فوراً اولاد نہیں ہوئی۔ جب سید ابو صالح کی اہلیہ محترمہ کی عمر 60 سال کو پہنچی، 60 سال کے بعد
پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت یکم رمضان 471 ہجری بوقت شب ہوتی ہے، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے اسی شب عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اسی رات کو آپ کے والد سید ابو صالح خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ ماں اولیاء اعظام تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صالح سے فرماتے ہیں اعطاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی، اللہ نے تمہیں نیک اولاد سے نوازا ہے، وہو ولدی و بمنزل میری اولاد ہے، ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سبحانہ، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، وتعالی شانہ وسیکون لہ شان عالی فی الاولیاء والاقطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اولیاء اور اقطاب میں ان کی شان بلند ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد خواب میں دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک صالح اولاد کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو جو اولاد ہوئی ہے یہ نیک ہے، یہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، ولیوں میں ان کی شان بلند بالا ہوگا، ان کا مرتبہ اور مقام تمام اولیاء سے زیادہ ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہی نہیں، دوسرا جو واقعہ پیش آیا ولادت کی شب، جس رات آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے یکم رمضان کو، اسی رات کے اندر صوبہ گیلان کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سب لڑکے ہوتے ہیں، ایک بھی بچی پیدا نہیں ہوتی۔ اور سب سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے سب ولی کامل پیدا ہوئے، سب ولی کامل نکلے۔ اس کی تعداد 1100 کی تھی، 1100 کی تعداد تھی۔ جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس رات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، اسی رات صوبہ گیلان کے اندر جتنے بھی بچے سب کے سب لڑکے ہیں، تقریباً 1100 کی تعداد، اور سب کے سب ولی کامل نکلتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ کی زبانی سنی، حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مقدس اور پوتر مہینے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت کبھی بھی دودھ نہیں پیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت، رمضان کے اس مقدس مہینے میں دن کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیتے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ اتفاق سے رمضان کی چاند میں شبہ پڑ گیا، رویت ہلال کا مسئلہ آیا، شبہ پڑ گیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں۔ چند اشخاص میرے خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے سیدہ کیا آپ کو تحقیق ہے، پتہ ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج دودھ نہیں پیا ہے، تو اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج رمضان ہے، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلا رمضان ہے۔ کئی سالوں کے بعد یہ تحقیق ہوئی، تحقیق سے پتہ چلا کہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، جس دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیے تھے، وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، پہلا رمضان تھا۔ اور اس سے اطراف و اکناف میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سادات شرق میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کو دودھ نہیں پیتا، رمضان میں بچہ روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی۔ محترم سامعین، الغرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہو۔ آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے،
آپ کا لقب محی الدین ہے، اور بھی بہت سارے القاب ذکر کیے گئے ہیں، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین، پیران پیر دستگیر، یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے القاب ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ابو صالح نیک اور صالح آدمی تھے، اور اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا عبداللہ سومعی، یہ جیلان کے مشہور مشائخ اور صاحب کرامت ولی میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ مستند کتب تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی۔ البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان علمی خاندان تھا۔ آپ کے شہر کے لوگ مذہب حنبلی پر قائم تھے۔ آپ بغداد جانے سے پہلے قرآن وغیرہ کی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغداد جانے سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے مکتب میں حاصل کی۔ آپ 10 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ شہر کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولی ہونے کا علم کب ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ مجھے ولی ہونے کا علم 10 سال کی عمر میں ہوا، جب میں مکتب جایا کرتا تھا، میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مکتب پہنچتا فرشتوں سے یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو، اللہ کے ولی کو یہ جگہ دو، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم قرآن وغیرہ کی تعلیم آپ نے اپنے شہر کے مکتب میں حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی، 18 سال کی ہوئی، آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد جانے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ بغداد اس وقت جہاں سیاسی مرکز تھا، وہیں ثقافتی اور علمی بھی مرکز تھا۔ بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے پیر تھے، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی۔ آپ کی والدہ رونے لگی، اجازت مل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو وصیت فرمائی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچائی پر قائم رہنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ آپ سے وعدہ فرما رہی ہے جھوٹ نہ بولنا، اور ساتھ ہی ساتھ 40 دینار آپ کو حوالہ کی آپ کی والدہ نے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہمدان تک کا سفر اطمینان سے ہوا، نہایت ہی خوشگوار سفر طے کیا۔ ہمدان کے اندر کچھ دن پڑاؤ ڈالا، وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہمدان سے جب قافلہ آگے بڑھا، آگے کا تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی شروعات اچھائی سے کی تھی، وہ اس طرح کی، میری والدہ نے جاتے وقت مجھے یہ وصیت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ اور جب ہمدان سے آگے چلا تو ڈاکوؤں نے قافلہ کو گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے اعلان کیا جس کے پاس جو جو کچھ ہے وہ میرے پاس حاضر کرے۔ تمام تاجر لوگ ڈاکوؤں سے جھوٹ بولتے تھے، اور ڈاکو تاجر کو مار مار کر سچ اگلواتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک ڈاکو میرے پاس آیا، مجھ سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 40 دینار ہے۔ اس نے مذاق سوچ کر واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، میں نے اس کو وہی جواب دیا، اس لیے کہ نہ مجھ میں تاجروں کی شان تھی، نہ میں تاجروں جیسا لباس پہنا تھا، میرے پاس سوائے گٹری کے کچھ نہیں تھا۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ مذاق کیا ہے، واپس چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، میں نے وہی کہا، الغرض مجھے ڈاکو کی سردار تک لے جایا گیا، میں نے سردار کو وہی جواب دیا، اور سردار تعجب ہوا، میرے بات پر سردار کو بہت اثر ہوا۔ سردار نے پوچھا کہ آخر تو نے سچ کیوں بولا؟ اگر تو چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، جیسا اور لوگوں نے جھوٹ بولا، جیسا اور تاجروں نے جھوٹ بولا، مگر تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس لیے کہ میری والدہ نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بھلا میں اپنی والدہ کے عہد کی خلاف ورزی کیوں کرتا؟ ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا۔ ڈاکو کی سردار نے کہا کہ ایک تو ہے جو والدہ کی عہد کے خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے، ایک میں ہوں، کتنے برس گزر گئے، میں اپنے اللہ کے
عہد کے خلاف ورزی سے نہیں ڈرتا۔ اسی وقت ڈاکوؤں کی سردار نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا کہ میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا، میں آج سے اس کام کو چھوڑتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ تھے ہر شخص نے توبہ کی، ہر شخص نے کہا کہ آج تک آپ ہمارے اس کام پر سردار تھے، آج توبہ میں آپ ہمارے سردار ہوں گے، آپ کو میں سردار مانتا ہوں۔ تمام لوگوں نے پیران پیر دستگیر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور توبہ کی۔ الغرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچ گئے، اور طالب علم کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طرح طرح کی مسائل آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئی، اپنے وطن عزیز سے دوری، بھوک پیاس کی تنگی، بھوک پیاس کی شدت۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو کسی خاص کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو جہاں ایک طرف اس بندے کے لحاظ سے تعلیم و تربیت کا اسے موقع فراہم کرتے ہیں تو وہیں دوسری جانب اس راہ میں آنے والے مشکلات کو بھی آسان فرماتے ہیں، اس راہ میں اسے کامیاب فرماتے ہیں۔ یہی کچھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا جب آپ بغداد گئے۔ فرماتے ہیں کہ کئی دن فاقے پر فاقے گزرتا، کئی دن گزر جاتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تھے 40 دینار ان کی والدہ نے جو دی تھی یہ راستے میں ختم ہو چکا تھا۔ جب بغداد گئے فاقے پر فاقے گزرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہرنوم نامی کانٹے دار درخت اور گری پڑی ہوئی سبزی کے ٹکڑے اور درخت کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتا۔ ایک بار کا واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، طالب علم کے دور کا واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سخت مہنگائی کے ایام میں سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑا، کئی دن گزر گئے فاقے پر فاقہ۔ جب سخت بھوک لگی تو میں دریا کی طرف نکلا، شاید کچھ گری پڑی چیزیں وہاں مل جائے، شاید کہ کچھ ٹکڑے مل جائے سبزیوں کا۔ میں دریا کی طرف نکلا تو دریا میں جب پہنچا تو وہاں پہلے سے فقراء اور مساکین کی جماعت پہنچی ہوئی۔ میں شرمندہ ہو کر واپس آیا، شاید شہر میں کچھ مل جائے۔ جب شہر آیا تو وہاں بھی کچھ نہیں ملا بھوک مٹانے کے لیے، اور میں شہر کے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں آ کر بیٹھا، کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، چند روٹی کے ٹکڑے اور کچھ بھنا ہوا گوشت لے کر وہاں بیٹھ کر کھانے لگا، اور مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اجازت ملی، اس نے کہا کہ یہ شخص آؤ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ میں نے انکار کیا، پھر اس نے اصرار کیا۔ میں کھانے کے لیے جب گیا، بسم اللہ کیا تو دانے کے دوران انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا مشغلہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں، میں یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں بھی گیلان کے رہنے والے ہوں۔ اس نے کہا کہ عبد القادر کو جانتے ہو؟ گیلان کا ایک نوجوان ہے جس کو لوگ سبت ابو عبداللہ الزاہد سے پکارتے ہیں، اسے جانتے ہو؟ شیخ صاحب نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے، میں آپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا، اور میرے پاس جب میں آیا تھا میرے کھانے کے لیے زاد راہ بھی تھا، زاد سفر بھی تھا۔ 3 دن گزر گیا، جب 3 دن گزرنے کے بعد سوائے آپ کی رقم کے کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں نے خیال کیا کہ اب تو مردار بھی کھانا حلال ہو جائے گا، لہٰذا میں آپ کی رقم میں سے یہ روٹی اور گوشت کے بقدر قیمت نکال کر یہ خرید لایا ہوں، یہ آپ کا سامان ہے، کھائیے اور مجھے بھی کھلائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر یہاں بھیجا تھا، میں 1 ہفتہ تک آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ کے بارے میں اب کسی نے کوئی خبر نہیں دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دینار میں سے انہیں بھی دیا، ان کھانوں میں سے میں بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا۔ اس طرح کے بے شمار مشکلات کا سامنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر اللہ رب العزت طالب علمی کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستگیری فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، تاکہ آپ کے پائے ثبوت متزلزل نہ ہو پائے۔ ایک مرتبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں صحرا کے اندر، میں جنگل کے اندر فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت میں تھا،
بھوک مجھے پریشان کر رہی تھی، فقر و فقہ کا دور تھا، میں فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا۔ اچانک ہاتف غیبی نے آواز دی، اے عبد القادر، جاؤ جان بچانے کے بقدر قرض لے لو تاکہ تحصیل علم میں تقویت پہنچے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک آنا بھی نہیں ہے، میں کس طرح قرض لوں گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آواز آئی غیب سے کہ جاؤ قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میں گیا نان بائی کی دکان میں نے ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کیا، میرے یہ مشکلات ہے، یہ پریشانیاں ہیں، میں روزانہ 1.5 روٹی آپ کی دکان سے قرض لوں گا، جب میرے پاس مال آئے گا میں ادا کر دوں گا، ورنہ اگر مر گیا تو مجھے معاف فرما دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں روزانہ روٹی لیتا ہوں، ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی کہ فلاں دکان میں جاؤ، وہاں کچھ رقم ہے، لا کر اس دکاندار کو دے دینا۔ میں وہاں گیا، میں لا کر اس دکاندار کو دے دیا۔ اس طرح کے بے شمار مشکلات کا سامنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو، بے شمار مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہے، اور اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدد فرماتے ہیں۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر علم حدیث، علم فقہ اور تفسیر کا علم وقت کے بڑے باکمال استاد سے آپ حاصل فرماتے ہیں، اور علم تصوف بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ وہیں سے آپ کو بیت کی اجازت ملتی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب علم حاصل کر لیتے ہیں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی جنگل کی طرف نکل جاؤں، نہ مخلوق الہی مجھے دیکھے اور نہ میں مخلوق الہی کو دیکھ سکوں۔ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جنگلوں بیابانوں میں نکل جاؤں، وہاں اللہ کی ریاضت اور عبادت کر سکوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا ارادہ یہ ہوتا ہے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا نفع مقصود تھا، کہ لہٰذا میرے ہاتھوں سے 50,000 یہود و نصارہ ایمان لائے، اور عیار لوگوں میں سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد میرے ہاتھوں پر توبہ کی گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو میرے ذریعے سے اس دین کی خدمت لینا مقصود تھا، لہذا میرا ارادہ یہ ترک ہو گیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ استاد الخاص ابو سعد کے بنا ہوئے مدرسے بغداد کے اندر 521 کے اندر مسند نشی ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب درس و تدریس کی خدمت انجام دینے کے لیے آپ کا جب تقرری ہوتا، علم ظاہر اور باطن کے پیاسوک درجوک آتے ہیں، یہاں تک کہ اس مدرسے کے اندر جگہ تنگ ہو جاتی ہے، لوگ مدرسے کی توسیع کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، مدرسے کی توسیع کی جاتی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبولیت تمام لوگوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ مشہور امام فقہ حافظ موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی وجہ سے جتنی عزت ان کی ہوتی ہے اور کسی شخص کی اتنی عزت نہیں ہوتی۔ الغرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال لوگوں کو اپنے علم سے سیراب کرتے رہے، مردہ دلوں کی مسیحا بن کر لوگوں کو علم ظاہر اور باطن سے سیراب کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد 561 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بروز ہفتہ شام کے وقت ربیع الثانی کے مہینے میں، تاریخ میں اختلاف ہے، 9، 10، 11 کو ربیع الثانی کے مہینے میں 9، 10، 11 تاریخیں بتلائی جاتی ہیں۔ آپ کی وفات شام کے وقت ہفتے کو روز ہوتی ہے۔ رات میں غسل اور تکفین کے بعد آپ کی تدفین اسی مدرسے کے ایک گوشے میں کی جاتی ہے نماز جنازہ کے بعد۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔